قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سر احترام 28ویں پارے میں سورہ تغابن کی آج آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک ہم نے اس سورت کو مکمل کرنا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ہم اس کے تعارف سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور تغابن کا معنی ہے ہارنے اور جیتنے کا دن، فتح اور شکست کا دن۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے مضامین مکی صورتوں سے ملتے ہیں، لیکن اپنے یہ ٹائٹل کے اعتبار سے سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل لائے عمل اس سورت کے اندر موجود ہے۔ آج کی ہدایات تو اس پڑھ کے لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے، یعنی جیسے مجاہدین کے لیے کوئی خاص احکامات تو ہوتے تھے، لیکن آج ہم میں بظاہر کو غزوہ اور سرایہ کی کیفیت نہیں ہے، لیکن آج کی آیات میں میرے اور آپ کے لیے بڑے رہنما اصول ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ بندہ مومن کی پہچان ہے جی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، واو کا معنی اور علی اللہ، اللہ ہی پر، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو اللہ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بعض لوگوں کی جو ازواج ہیں، تمام کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ ان کا معنی بے شک، من کا جو لفظ ہے یہ سم اور کچھ کے معنی میں ہے۔ من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں ایسی ہیں تم میں سے کچھ لوگوں کی، و اولادکم، اور تمہاری کچھ لوگوں کی اولادیں ایسی ہیں کہ عدو لکم، وہ تمہاری دشمن ہیں، لہذا فاحذروہم، پس تم ان سے ہوشیار رہو، بچ کے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم عفو کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا، اور ان کو معاف کر دینے کی جو روش ہے وہ اختیار کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دیا کرو جو وہ تمہارے لیے کوئی بے احترامی کا اور گستاخی کا اگر رویہ اختیار کریں، تم اگر یہ پہلو اختیار کرو تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں بیویوں کو اور اولادوں کو جو دشمن کہا گیا، وہ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ تمام نہیں، بعض لوگوں کی ازواج اور اولادیں بہت نیک ہوتی ہیں، بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاد اور اپنی بیوی کی وجہ سے رزق حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اب اپنی اولاد کے بیٹر فیوچر کے لیے انسان وہ قدم بھی اٹھاتا ہے جو بظاہر انسان خود کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ رزق کماتا ہے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرتا ہے، تو اس کے لیے بتلایا گیا کہ کچھ تمہاری لوگوں کی بیویاں ایسی ہیں اور کچھ تم میں سے لوگوں کی اولادیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے رحمت اور شفقت نہیں بلکہ بدبختی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ناجائز قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہمارے لیے سبب بن جائے۔ بے شک بظاہر وہ بڑا چارم فل ہو ہمیں کہ ہماری اولاد سٹینڈ کر جائے گی یا ہمارا خاندان آگے چلا جائے گا، اس میں گھر بنانے سے لے کر گاڑی لینے سے لے کر گھر کے روٹین میٹر میں ہمیں حرام کے معاملات میں خصوصی طور پر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی بات کر دیں تو پھر ہمیں ان کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہیے۔ مثلا کوئی اولاد یا بیوی گستاخی کر دیتی ہے اپنے والدین اور شوہر کی، تو اس کے لیے ہمیں حکم یہ ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمیں اپنے اولاد کے لیے اپنے دل میں کوئی برا احساس بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی اولاد کے جو زبان ہے اس سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو والدین کے لیے بڑے ناگوار ہوتے ہیں، اور جن کے والدین بوڑھے ہیں بلکہ آپ بزرگ تو بڑے ہیں، جن کی اولادیں بڑی ہیں پھر ان کی اولادیں بھی بڑی ہیں، تو قرآن مجید کا جو یہ حکم ہے نا کہ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بعض اوقات بڑھاپے میں، بلکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا جو ہے وہ بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے، تو انتہائی بڑھاپا ارذل العمر، حضور نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے۔ حضور جب نماز ادا فرماتے تھے تو یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں انتہائی بڑھاپے میں چلا جاؤں کہ میں کسی کا محتاج ہو جاؤں اور میرے اوپر بچپنا آ جائے اس عمر کے رذالت میں اسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا کا جو قرآن کا قول ہے یہ بڑا نفسیاتی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، والدین کو معروف بات کہو، ان کو جھڑکو نہ۔ یہ انسان سے ایسی نادانیاں ہونے کی توقع تھی، ہمارے خالق نے، ہماری نیچر کے خالق نے ہمیں اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔ تو بینگ والدین اگر کوئی بچوں سے گستاخی ہو جائے تو ہمیں ان سے درگزر کرنے کا، ان سے عفو کرنے کا اور ان کو بخش دینے کا معاملہ کر دینا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر بخشنے والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بھی ہمارے لیے ہے، کوئی بدر کا میدان نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے گھر کی روزانہ کی زندگی میں یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہارے جو مال ہیں وہ بھی، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری جو اولادیں ہیں وہ بھی فتنہ ہے۔ یہاں فتنہ ہمارے ہاں نا نیگیٹو یوز ہوتا ہے اردو میں، کہ یہ فتنہ بمعنی ہے آزمائش، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک تو ان کو گین کرتے ہوئے کوئی آؤٹ آف دا وے ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایک جب وہ آ گئے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے ان کے مال کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مال کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مال سے محبت نہ کی جائے، بے شک اربوں انسان کے پاس ہی کیوں نہ ہو، ہماری ساری محبتوں پہ غالب محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، یعنی مال جیب کی حد تک ہو، دل کی حد تک نہ ہو۔ دوسرا مال کا حق یہ بھی ہے کہ مال جو اللہ نے دیا ہے وہ اس نے دیا ہے تو 2.5% اس نے مانگا بھی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کو کنز نہ کیا جائے۔ کنز اور ہولڈنگ جو احتکار ہے، یہ فائنانس کی اور مالیات کے حوالے سے اسلام کی دو بڑی میجر ممنوعات ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ہو گیا، گیمبلنگ ہو گیا، انسرٹینٹی ہو گئی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہولڈنگ ہے، احتکار ہے، اور جو کسی چیز کو کنز کر کے رکھنا ہے، اس کو بھی اللہ رسول نے ناپسند کیا۔ ہولڈنگ کیا ہے؟ جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے وہ نہ دیں، آلو، چینی، کھانے پینے کی روزمرہ چیزیں جن کی باہر ضرورت ہے نہ دیں تاکہ اور مہنگی ہو تو پھر اس کو بیچا جائے، یہ احتکار ہے، اور احتکار کرنے والے کے اوپر حضور نے لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا من احتکر، جس نے احتکار کیا فہو ملعون، وہ ملعون ہے۔ اور اس سے پھر یہ بحث نکلتی ہے کہ پرائس کنٹرول اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ پرائس کنٹرول لوگوں کو استحصال سے بچانے کے لیے جائز ہے، یہ اسلام نے دروازہ لوگوں کی سہولت کے لیے کبھی بند کیا ہے کبھی کھولا ہے۔ تو اگر انتہائی قیمتیں بڑھ جانے کا خدشہ ہو اور ظالم لوگ قیمتیں بڑھا دیں تو پھر پرائس کنٹرول حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن تاجر کو اور کسان کو نقصان دینے کے لیے پرائس کنٹرول ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ بولی لگانے کا، نجش کا بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے۔ تو کنز کیا ہوتا ہے؟ احتکار تو ہو گیا چیزوں کو مارکیٹ میں اس وقت نکالنا جب وہ لوگوں کی ضرورت ہو تو نہ دیں، اور بعد میں دیں جب بہت مہنگی ہو جائیں اور بلیک کر کے دیں۔ اور کنز یہ ہے کہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھیں، اتنی مال سے محبت ہو کہ اس کو جوڑا جائے، بس انسانی زندگی کی مصروفیت یہی بن جائے کہ جمع تفریق ہر روز کی بنیاد پر کیا آیا کیا گیا، کیا آیا کیا گیا، کوئی لوگوں سے محبت، معاشرتی روابط نہ رہیں، بلکہ مال گن گن کے ہی بندہ رکھتا رہے۔ یہ کنز ہے، کنز اور احتکار بالکل انٹرسٹ، گیمبلنگ اور انسرٹینٹی کی طرح فائنانس اور کامرس کے یہ ان اصولوں میں سے ہے کہ جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ تو یہاں بھی جو اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہ بعض اوقات مال اور اولاد تمہارے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ باعث آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو کبھی اولاد یزید بھی نکل آتی ہے تو یہ بھی تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ عندہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ اولاد سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھی جائیں، مال جس کے پاس ہو تو بہت زیادہ توقعات نہ رکھے، اجر عظیم کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو اتنے تم اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتے رہو، واطیعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، وانفقوا، اور خرچ کرتے رہو، خیرا لانفسکم، یہ سارے کام تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی کی بات ہے، ہر روز کی بات ہے کہ جتنا ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہیں، جتنا ممکن ہو اللہ رسول کا فرمان سنتے رہیں، جتنا ممکن ہو اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرتے رہیں، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب انسان اگر خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ حضور نماز میں بخل سے بھی بچنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں نا، رب اجعلنی، ہمارا مزاج عربی نہیں ہے، اور عربی کے اندر ہم اپنی زبان میں دعا مانگ نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد جو دعا کا تصور ہے ہمارے ہاں، تو وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اپنی زبان میں جی بھر کے اللہ سے مانگ لیتے ہیں، ورنہ حضور تو ساری دعائیں یہ مانگا کرتے تھے نماز کے اندر، مثلا دجال سے بچنے کی دعا، اسی طرح اور سینکڑوں دعائیں، 100 کے قریب الفاظ ہیں جن سے دعائیں حضور نماز میں مانگا کرتے تھے۔ مثلا اللہم انی اعوذ بک من البخل والحرم، یہ حضور کی روزمرہ دعاؤں کے اندر شامل تھا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ نمازوں میں سے تھا حضور کی، باقاعدہ حضور رب جعلنی کے ساتھ دعائیں جو بھی ہم مانگتے ہیں، یہ تو ایک قرآن کی دعا آ گئی نا، رب جعلنی، بڑی اچھی دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ریزیمبلنس پیدا کرنے کے لیے ہے اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ یہ دعا ابراہیمی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ابراہیمی ہے، اور پہلے درود بھی کون سا پڑھا گیا ہے؟ درود ابراہیمی۔ تو اہل کتاب کے ساتھ ایک ریزیمبلنس تھی، ان کو قریب لانا تھا۔ رب جعلنی بڑی کمپریہنسو سی دعا ہے، اور ابراہیمی جو ادیان ہیں ان کے اندر بڑی ریزیمبلنس پیدا کرنے کے لیے آپ رب جعلنی کی جگہ پر 100 دعائیں ہیں جو مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل المیہ یہی ہے نا، جب ہم نے سنت چھوڑی ہے تو ہم نئے کام میں گئے، اور نیا کام ہمارے لیے باعث فتنہ بن گیا ہے۔ اب جو بندہ جنازے کے اندر ساری دعائیں مانگ لے جو حضور سے ثابت ہیں، تو بعد میں شاید گنجائش ہی نہ رہے کہ جنازے کے بعد کوئی دعا مانگے گا۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں اختلاف ہے جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا، آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کے دعوے دار ہی نہیں ہیں، جو مانگتے ہیں کہ یہ جنازہ کے بعد دعا فرض ہے، نیور، واجب ہے، نیور، سنت ہے، نہیں، یہ مستحب عمل ہے، کو مانگتا ہے تو اپنا جی بھر کے پشتو، فارسی، اردو میں روئے دعا مانگ لے، لیکن ہمارے عمل نے اس کو فرض کی طرح ثابت کر دیا۔ جو دعا نہیں مانگتا اب وہ جو ہے اس کو لوگ ٹھیک نہیں کہتے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو نماز کے اندر بھی دعا کا یہی مسئلہ ہے، اللہ نے پورا پورشن دعا کا نماز کے اندر رکھا ہے، اللہ کی تعریف، رسول اللہ پر درود و سلام اور دعا۔ آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن آناف کا موقف یہ ہے کہ امام لمبی دعاؤں میں نہ پڑھے، ورنہ امام اگر یہ ساری 100 دعائیں مانگے گا تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے امام شارٹ سی دعا مانگے جو بڑی کمپریہنسو سی ہو۔ اور حضور کی جو دعا ہے سارے نبیوں کی طرح جو دعائیں ہیں، حضور کی دعا کون سی ہے؟ جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی دعا ہے، حضرت ایوب کی دعا ہے، سارے نبیوں کی دعائیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضور کی دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ اس کو دعا کو نماز میں مانگا کریں رب جعلنی کے ساتھ، بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ واو کا معنی، اور من جو یوکا، یہ جو یوکا ہے نا، یہ تقوی سے، تقوی اور یوکا ایک جیسی روٹ ہے، اس کا معنی ہے بچنا اور بچانا، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے۔ وَمَن يُوقَ، اور جس کو بچا لیا گیا، کس سے؟ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس میں بخل سے جس کو بچا لیا گیا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاح پانے والے۔ تو بخیلی ایک تو یہ ہے کہ نہیں نہ دے رہا بندہ اللہ کے راستے میں، خرچ نہیں کر رہا، وہ بخیل ہے، وہ دے تو کیا ہو جائے گی؟ بخیلی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ختم ہو رہی مال کی محبت، پھر اللہ سے دعا بھی کرے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، یہاں بخل نہیں بلکہ بخل ہے حضور، یہ چھوٹا سا جملہ یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ اور جتنی دعائیں ہیں 5-7 الفاظ دجال کے
مسیح فتنہ کے، اور یہ چیزیں یہ ایڈ کر لیجئے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو گے، تو اللہ کا قرض کیا ہے؟ اللہ تو قرض نہیں دیتے ہم اس کو، بلکہ اپنے نیک اعمال کا ایک سٹاک ہے جو اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، دعاؤں کی شکل میں، مال خرچ کر کے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے، لیکن اللہ نے اس کو سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، 2.5% رکھا ہے۔ اور اپنے اہل و عیال کو امیر چھوڑ کے جانا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، کمپیریٹیولی کہ آپ ان کو غریب اور مسکین چھوڑ کے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ فتح مکہ کے قریب بڑے بیمار ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تم اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ۔ پھر اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لمبی عمر دی، آپ حضور کے آخری لمحات تک حیات رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حیات رہے، حضرت عمر کے 12 سالہ دور میں اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر پورا ایران فتح کیا، اور وہ فاتح ایران ہے۔ تو مال و دولت کو اسلام کنڈیم نہیں کرتا، بس صرف اسلام کی جو ترجیحات ہیں اسلام کہتا ہے کہ اس کے مطابق آگے چلو۔ ان تقرضوا اللہ، نیک اعمال کا قرض اللہ کو بھیجو، انفاق اللہ کے راستے میں کر کے اللہ کو قرض دو، قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ لکم، تو وہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور بڑے حلم والا ہے، بڑی انسانوں کی کوتاہیاں وہ برداشت بھی کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، اور اس کی شان یہ ہے کہ عالم الغیب، وہ ہر پوشیدہ چیز کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور سب ظاہر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ صفات ہمارے لیے، یہ انسان بھی تو اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہمیں اپنے گھریلو، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے۔ عالم الغیب و شہادہ انسان تو نہیں ہو سکتا، لیکن اولاد کے حضوری اور اولاد کے غائب ہونے میں وہ اولاد کو پرسو تو کرتا ہے نا کہ میرا بیٹا میرے عدم موجودگی میں، میری موجودگی میں کیا کرتا ہے، یہی نظر رکھنا ہے۔ اللہ بندے کو اپنی صفات کا مظہر بنانا چاہتا ہے، انسان اپنے گرد و پیش میں عالم الغیب و شہادہ رہے، حالانکہ اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اور العزیز، انسان ڈومینیٹنگ کردار ہو اس کا اپنی فیملی لائف کے اندر، اور الحکیم، انسان کا ہر معاملہ اپنی گھریلو لائف میں حکمت کے اوپر مبنی ہو۔ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے، اس میں کوئی بدر نہیں ہے، کوئی احد نہیں ہے، کوئی خندق نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت ہو، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرے، بخل نہ کرے، اور اللہ کے حضور سٹاک دعاؤں کا بھیجتا رہے، اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو سٹاک کر دی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔